اتنی عظیم عمارت میں آپ لوگ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. بسم اللہ. عمارتوں سے عظمتیں نہیں ہوتی ہیں، انسانوں سے ہوتی ہیں. اٹ از ناٹ دی bricks and mortars that lends grandeur to a building. It is the soul and spirit within جس سے جو ہے اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا. کھوسا صاحب، جب عدالتیں ہی کہیں گے کہ جائیں پریس کانفرنس کریں اور مسئلہ ختم کریں تو پھر لوگ انصاف کے لیے کیسے آئیں گے؟ یہاں پہ رک جائیں گے؟ انصاف تو ہوگا تو پھر کریں گے نا. انصاف تو جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کیسا انصاف ہو رہا ہے اس ملک میں. جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت تو رول آف لا ہے ہی نہیں. جب آئین کو آپ نے جو ہے ضیاء الحق کی طرح کہا یہ چند کاغذ کے پرزے اور جوتے کی نوک پر رکھا، اور یہ اس سے بھی بدتر ہے. ضیاء الحق نے پھر مردوں کو مارا تھا. یہ عورتوں کے ساتھ جو ماشاءاللہ آج ہو رہا ہے، توبہ، اللہ معافی دے، ایسا کبھی دور نہیں آیا. جس طرح سے صرف ایک سیاسی پارٹی کو کرش کیا جا رہا ہے، ایک سلسلہ جاری ہے. آپ نے چونکہ ضیاء کا دور بھی دیکھا ہے، بھٹو کے ساتھ ہی رہے ہیں، تو ایسی کوئی مثال نہیں؟ کوئی مثال نہیں ہے، لیکن سب کے ساتھ ہوگا. یہ غلط فہمی میں ہے. اگر یہ سمجھ رہے ہیں آج ایک پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. دیکھیں، یہ سمجھ رہے ہیں آج ایک پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے. سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اب بھی کہ اگر قوم اور ملک کے لیے آپ نے اکٹھا نہیں ہونا ہے اور آپ نے ترانے ہی بجانے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو لے کے، بچوں کو اور آپ کے جو ہے ماشاءاللہ من پسند لوگوں کو لے جا کے آپ نے جلوس نکالنے اور ترانے ہی سارے چلانے ہیں. 24 گھنٹے آپ نے یہی کرنا ہے، اور آئین اور قانون کو آپ نے اٹھا کے زمین کے نیچے دفن کر دینا ہے. اس طرح ماشاءاللہ ظلم کی ریاستیں نہیں چلا کرتی. کفر کی پھر چلتی ہے، ظلم کی نہیں چل سکتی ہے. یہ زیادہ دیر نہیں اس طرح سے نظام چل سکتا. آپ کو ظاہر ہے کہ ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے. آئین اور قانون پر عملداری سے ہی مہذب معاشرے جو ہیں وہ ترقی بھی کرتے ہیں اور مملکتیں جو ہے آگے بڑھتی ہیں. یہ سر لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کی جاتی تھی، یہ لیول پلینگ فیلڈ، یہی تو سارا ایجنڈا ہے. پہلے دن سے مریم نے کہہ دیا تھا، سلام ہے مریم کو، جس طرح کہا تھا اس نے کر کے دکھایا ہے. اس نے کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ مطلب ہے اس کو کرش کرو، جس طرح مسلم لیگ نون کو پہلے کیا گیا تھا، کر دکھایا ہے. اب اپنے ماشاءاللہ ان کو لے کر آئیں گی جو پارک لین میں بیٹھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ اس وقت عدالتی مفرور ہے. اسی عدالت کا جو ہے مفرور ہے. وارنٹس نکالے ہوئے ہیں، سزا یافتہ ہیں، ان کی اپیل کو داخل دفتر کر دیا گیا ہے اور ریڈ وارنٹس نکلے ہوئے ہیں. وہ وہاں سے بیٹھ کے حکمرانی کر رہے ہیں، اور داخل دفتر کر دیا گیا ہے اور ریڈ وارنٹس نکلے ہوئے ہیں. وہ وہاں سے بیٹھ کے حکمرانی کر رہے ہیں، اور ان کے بھائی صاحب جنہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر جو ہے واپس آئے گا علاج کر کے، اور اس کی خلاف ورزی کی ہے، ڈیفائی کیا ہے، دھجیاں اڑائی ہیں، اس کے عدلیہ کے مذاق اڑایا ہے، وہ آج وزیر اعظم پاکستان ہے. اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی کہتے ہیں بنانا ریپبلک نہیں ہے پاکستان، بنانا ریپبلک. ایک لاسٹ سوال جو کل سپریم کورٹ میں ہوا ہے کہ اچانک سے بتایا گیا کہ ایک ایکٹ آ گیا اور وہ جمعے سے نافذ العمل ہے. پنجاب میں تو انتخابات اب مشکل ہی ہیں. نہیں، آپ کو کس نے کہا یہ ایکٹ جو ہے؟ یہ تو وہی چیز ہے. دیکھیں، یہ تو 8 ججز نے پہلے ہی اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، معطل کیا ہوا ہے، اور یہی تھا کہ اگر یہ اس پہ اسینٹ ہو بھی جاتی ہے، دستخط ہو بھی جاتے ہیں، تو اس پر عملداری نہیں ہوگی. جس پر بہت اعتراض کیا گیا کہ جی ابھی قانون آیا نہیں ہے، ابھی قانون بنا نہیں ہے، کیسے اس کو معطل کر دیا گیا ہے. تو یہی پری ایمپٹیو جو آرڈر تھا وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس لیے یہ پتہ نہیں شور شرابہ. ان کو اصل میں مسلم لیگ نون کو ایک عادت ہے، یہ پہلے مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ان کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ. یہ قانون سسٹین نہیں کرے گا. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ میں جو ہے چور ڈاکو اور جو ہے وہ لوگ نااہل ہیں جو کہ صادق اور امین نہیں ہیں، وہ ان پوتر ایوانوں میں آ کر اس کو جو ہے آلودہ کر دیں. فاؤنٹین آف ڈیموکریسی نون کو ایک عادت ہے، یہ پہلے مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ان کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ. یہ قانون سسٹین نہیں کرے گا. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ میں جو ہے چور ڈاکو اور جو ہے وہ لوگ نااہل ہیں
جو کہ صادق اور امین نہیں ہیں وہ ان پوتر ایوانوں میں آ کر اس کو جو ہے آلودہ کر دیں. فاؤنٹین آف ڈیموکریسی cannot get polluted by politicians who are not صادق and امین. سو دیانتداری اور ایمانداری کیا ہے کہ پاک لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے پاناما لیکس کے ہم نے کیسز کیے تھے. اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے میری سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی. میں تھا، فاروق نائک تھا اس میں جو ہے نیر بخاری تھا اور اعتزاز احسن تھا. میری سربراہی میں ہم نے کمیٹی بنا کے پاناما لیک کے کیسز نواز شریف، شہباز شریف اور ان ساروں کے خلاف کیے تھے. وہ فول پروف کیسز ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں کرپشن کے، اور بیٹھے بھی وہاں پاک لینڈ میں ہوئے ہیں، کوئی مانتا بھی نہیں ہے. مریم کہتی ہے کہ ساتھ ہی بیٹھے ہیں. ان سے پوچھو. شکریہ.